سکوت ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں. رضی بھائی ماشاءاللہ شعر و شاعری سے بھی اپنے بیان و خطاب سے بھی ہزاروں جگہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی, سمجھائی ہوگی کہ جب روح نکلتی ہے تو پہلی ملاقات مولا علی سے ہوتی ہے. سب کا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر. تو اگر روح نکلنے پر پہلی ملاقات مولا علی سے ہونی ہے تو کاش میں بات پہنچا سکوں آپ تک. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہماری بستی سے جب کوئی انسان زیارت کی نیت سے نکلتا ہے, کربلا جا رہا ہوں, نجف جا رہا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں, تو دستور یہ دیکھا ہے کہ لوگ جانے سے پہلے اپنے اعزاء اقربا سے مل کر کہتے ہیں بھائی کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اس سفر پہ جانے سے پہلے یہ معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ بزرگ میرا ساتھ دیں. شاید مقدس مقام پر سفر کرنے سے پہلے اپنے اعزاء اقربا جاننے والوں دوستوں سے اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ شاید اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ مولا کی زیارت سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لوں کسی کا حق میری گردن پہ نہ رہ جائے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. شاید اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ امام کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے لوگوں کے سلسلے میں ایک صلوات پڑھنے محمد وعلیہ اس کے پیچھے حکمت شاید یہی ہے کہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کم از کم جو ہماری امکان کی حد تک ہے لوگوں سے اپنے معاملات کو صاف کر لوں, جن کے حق ہیں اسے ادا کر لوں, معذرت کر لوں, تاکہ امام کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق بن سکوں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بات یہی ہے. اگر بات یہی ہے تو اس زیارت پہ جا کر کے کم از کم اس زندگی میں اتنی پریکٹس تو ہم نے کر لی نا کہ مولا کے سامنے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا پاک کر لینا چاہیے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ روح نکلتے ہی مولا علی سے ملاقات ہوگی تو ہمیں یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر لینا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد بھئی. عقیدت کی بات ہے نا کہ مولا سے ملنے سے پہلے کم سے کم یہ گرد و غبار تو صاف ہو جائے. یہ جو معاملات کی گردیں پڑی ہوئی ہیں یہ تو صاف ہو جائے, دامن تھوڑا صاف ہو جائے. اچھا مسئلہ یہ ہے اس سفر پہ جانے کی پلاننگ تو آپ نے پہلے سے کر رکھی ہے, ڈیٹ طے کر رکھی ہے, تاریخ معین ہے, ویزا ہے, ٹکٹ ہے, سارا مسئلہ فٹ ہے, آپ نے معاملہ پہلے صاف کر لیا. اس ملاقات کے لیے کون سی تاریخ طے ہوئی ہے؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جاتی. یہ جو ملاقات ہے اس کی کوئی تاریخ پتہ ہے ہمیں؟ جب کوئی تاریخ نہیں پتہ ہے تو کم از کم ہر دن لوگوں سے اپنے معاملات کا حساب کر کے اسے صاف کر لیا کرو. پتہ نہیں یہ رات آخری رات ہو جائے, یہ لمحہ آخری لمحہ ہو جائے, اور اتنا ہی احساس بیدار ہو جائیں تو پھر ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. نہ جاننے اس معاملے کے بعد سانس لینے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد اجل محترم. یہ صرف کہہ دینا کہ ملاقات ہوگی, میں اکثر کہتا ہوں کیا اپنے آپ کو ہم نے ملاقات کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ ملنے کے لائق ہیں؟ بچ تو سکتے نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مولا سے ملاقات کا موقع آئے تو نگاہیں شرم سے جھک جائیں. جس کی زیارت کا شوق تھا اس کی زیارت سے ہمارے اعمال ہمیں محروم کر دے. وہ سامنے ہو ہم اسے زیارت نہ کر پائیں. عزیزان محترم, اگر یہ احساس زندہ ہو جائے, میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا, اگر یہ احساس زندہ ہو جائے تو بخدا ہمارا سماج علوی سماج بن جائے گا. یہ معاشرہ حسینی معاشرہ ہو جائے گا. یہاں دوسرے کو لوٹنے کی فکر نہیں ہوگی, اپنے آپ کو لٹانے کی فکر زیادہ ہوگی. خود کو اس کی راہ میں فنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا. ہاتھ بند نہیں ہوں گے,
عطا کے ہاتھ کھل جائیں گے۔ جب عطا کے ہاتھ کھلیں گے تو یقین جانیے پھر حسینی سماج میں کوئی حسینی فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی حسینی جاہل نظر نہیں آئے گا، کوئی حسینی غریب نظر نہیں آئے گا۔ جب ہر طرف سے عطا ہونے لگے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہیں خشکی نہیں دکھائی دے گی۔ ایسا لگتا ہے اگر ہمارے پڑوس میں کوئی حسینی عزادار محتاج و غریب و پریشان حال ہے تو ایسا لگتا ہے کسی دوسرے نے اس کا حق روک رکھا ہے۔ اگر ذرا سا وہ اپنے ہاتھ کھول دے تو بڑے یقین سے کہتا ہوں ہاتھ کھول دے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ کھلا ہاتھ کبھی بند نہیں ہوگا، اتنا وہ عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھ دیں۔ مگر کیا کریں، ہمیں یقین نہیں ہو پاتا ان باتوں پر، سب کہنے کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں ہو پاتا۔ بہرکیف بات یہاں سے چلی تھی کہ جو وہاں چلا گیا اس کی ضرورتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اسے ہم بھیج دیں اور بھیجتے رہیں۔ اسے بھیجتے رہنا جہاں ایک طرف یہ احساس زندہ رکھے گا کہ ہمیں بھی وہاں ضرورت ہے، وہیں فکر آخرت زندہ رہے گی ہمارے درمیان۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے بس وہاں تک آ جاؤں، سچائی یہ ہے کہ زندہ تو سبھی رہنا چاہتے ہیں، مرنا کون چاہتا ہے؟ حیات تو سب کو چاہیے۔ مگر ایک بات عرض کروں، ایک زندگی جو ظاہری ہماری زندگی ہے، اگر یہی زندگی رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں جسم کی کمزوری برداشت کرنی پڑے گی، بڑھاپے کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، روز ایک نیا مرض رہے گا، ایک تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، دوسرے کے محتاج ہوتے چلے جائیں گے اگر یہ حیات باقی رہے گا۔ کتنا دواؤں پہ خرچہ کرنا پڑے گا، حسرت سے بستر پہ لیٹے ہوئے کسی سہارے کا انتظار کرنا پڑے گا، تب کبھی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ چاہے گا پروردگار بس اب اٹھا ہی لے۔ ایسا ہوگا نا اگر یہی حیات باقی رہ گئی۔ لیکن اگر سر کٹا کے زندگی مل جائے تو پھر نہ وہاں ضعف جسمانی محسوس ہوتا ہے، نہ کسی کی محتاجگی رہ جاتی ہے، نہ کسی کا سہارے کا انتظار رہتا ہے، مگر پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اس حیات میں ایک موقع پہ آ کر کے صاحب حیات خود کہتا ہے پروردگار اٹھا لے، مگر جو زندگی عمل کی بنیاد پہ ملتی ہے وہ ابدی زندگی ہوتی ہے، وہاں کبھی فنا ہوتی نہیں۔ تو بہتر زندگی کون سی ہوگی؟ جو بغیر کسی کی محتاجی کے مل جائے۔ تو جسم کی بقا مت مانگو، کردار کی بقا مانگا کرو، اخلاق کی بقا مانگو، ایمان و عمل کی بقا مانگو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ بس وہ اپنے منزل پہ آ گیا۔ اب وہ زندگی اگر چاہیے، خدا کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے عمل صالح انجام دیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط ہے کہ مومن ہو۔ تو کیا ملے گا؟ خالق حیات کہہ رہا ہے ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ دیکھیں باتیں بہت ہیں اس سلسلے میں، اور میں سمیٹ کے اپنی منزل پہ آنا چاہوں گا۔ جب حیات طیبہ بربنائے عمل ملتی ہے تو وہاں صنف کا فرق نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو۔ یہ مرد حضرات جو بہرحال کبھی کبھی اس بات میں، اس گمان میں ہوتے ہیں صاحب کہ ہم مرد ہیں ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، اور الرجال قوامون والی بات ہوتی ہے صاحب مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، اور اسی پہ ناز ہم تو حاکم ہیں ان کو نیچے رہنا چاہیے۔ میں ایک بات کہوں درمیان سے آگے، پھر حکومت کا دو نظریہ ہے قوم میں، دو نظریے حکومت کے ہیں۔ ایک حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنی رعیت پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے، اپنی مملکت کی سرحدیں بڑھا کے اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے، اپنے خزانے میں اضافہ کر کے اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے۔ ایک تصور حاکمیت کا وہ ہے
کہ خود سوکھی روٹی کھاتا ہے، رعیت کو بہتر کھلاتا ہے. یہ بھی حاکم ہے، یہ بھی نظریہ حکومت کا ہے. یہ نظریہ حکومت یہ ہے کہ یہ مختصر سے دور حکومت میں اس بات کا چیلنج کرتا ہے اگر میرے حدود حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو تو بتائے. یہ بھی حاکم ہے. جو الرجال قوامون ہے، جو حاکم بنے ہوئے ہیں، کس نظریے کے حاکم ہیں؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جاتی ہے آسانی سے. کیا اس نظریے کی حکومت چاہتے ہیں کہ جہاں اپنی طاقت کے زور پر اپنے محکوم کو محکوم رکھا جائے کہ ہماری حاکمیت باقی رہ جائے؟ یا اس نظریے کے تحت کہ اگر ہم حاکم ہیں تو حاکم کی ذمہ داری رعیت کی حفاظت ہے، اس کی کفالت ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری جو پورا کرے واقعی حاکم وہی ہوا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر در اہل بیت سے وابستہ ہیں تو اس بارگاہ میں حاکمیت کا نظریہ وہ والا نہیں جہاں اگر صرف مارا جا رہا ہو، یہاں کفالت والا نظریہ رکھا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی. یہ نظریہ بہرحال ہے. تو کہنا صرف تھا کہ یہاں پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اجر کی بات آئے گی، حیات کی بات آئے گی، دونوں برابر ہیں. بات جب والدین کی منزل میں آتی ہے، احترام احسان دونوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، مگر ایک مقام پر خصوصی طور پر جس کے حق کا تذکرہ ہے احسان والدین کے ساتھ، خاص طور پر جس کے حق کی بات ہے اسے ماں کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے، ماں نے تمہیں اپنا خون جگر پلایا ہے. یہ دو احسانات ماں کے قرآن میں خدا نے گنائے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی غور کیا، یہ وہ احسان تھا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. قدرت نے ایک پیکر ایسا بنایا جس کے اندر اتنی قوت رکھی، تحمل اور برداشت کی کہ اس نے ہمارا بوجھ اٹھایا، اور بوجھ اٹھانے میں جو تکلیفیں اسے ہوئی کبھی اس کی شکایت نہیں کی، کبھی اس کا گلہ نہیں کیا، کبھی اسے اس پہ غصہ نہیں آیا، بلکہ اس تکلیف کو وہ خوشی خوشی برداشت کرتی رہی. جب کبھی اذیت پہنچائی جس کا بوجھ اٹھایا جا رہا تھا، اس اذیت کو بھی اس نے مسکرا کر کے قبول کیا، کبھی ناراض نظر نہیں آئی. جو ہستی ہمارا بوجھ اٹھانے میں ہماری طرف سے دی ہوئی ہر تکلیف کو مسکرا کے برداشت کرتی رہی، اسے ماں کہتے ہیں. جس دور میں ہم کسی لائق نہیں تھے، ہمیں اتنا شعور نہیں تھا کہ ہم اپنی ضروریات کو اپنے لفظوں میں بیان کر پاتے، ہم صرف رونا جانتے تھے اور کچھ نہیں معلوم تھا. قدرت نے اسی پیکر میں وہ شعور کمال کا رکھا کہ ہمارے ہر رونے کا صحیح مطلب ماں سمجھ جاتی تھی. اس ایک پیکر میں قدرت نے وہ شعور رکھا کہ ہم کب کس وجہ سے رو رہے ہیں. غیروں نے سمجھا کہ رو رہا ہے، ماں نے ترجمانی کی بھوکا ہے اس لیے رو رہا ہے، ماں نے ترجمانی کی بستر گیلا ہے اس لیے رو رہا ہے. یہ ہر رونے کا نیا معنی جو لے رہی تھی ماں، تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب ماں کے قلب میں خالق کائنات نے رحم کا تھوڑا سا حصہ رکھا تو اس میں اتنا شعور آ گیا کہ اپنے بچے کے ہر رونے کا معنی اور مطلب سمجھ جائے تو پھر خالق رحم کی بات میں کیا کروں؟ بھلا وہ اپنے بندے کا ہر مطلب کیوں نہیں سمجھے گا؟ کیا چاہتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد. وہ تو نمونہ اس نے دے دیا نا ہمارے سامنے. دیکھو یہ پیکر ہے جو صرف تھوڑا سا رحم
اس کا یہ شعور ہے تو پھر وہ تو خالق رحم و کرم ہے نا، وہ اپنے ہر بندے کی احتیاج ضروریات کو ہر معنی میں سمجھ جاتا ہے، میرا بندہ کب کس شے کا محتاج ضرورت مند ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جس طریقے سے، کاش میری بات پہنچ جاتی ہے آپ تک، جس طریقے سے ماں کی آغوش میں رہنے والا بچہ اپنی ساری امیدیں اپنی ماں سے وابستہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرف سے امید نہیں رکھتا۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے زبان میں صرف ایک ہی لفظ بڑی آسانی سے آتا ہے، ماں کا۔ مطلب جب وہ اپنی ساری امیدیں ماں سے وابستہ رکھتا ہے تو ماں اسے بے نیاز کر دیتی ہے غیروں سے۔ کاش ایسے ہی ہر بندہ اپنی ساری امیدیں اپنے مالک سے وابستہ کر لے تو وہ مالک تمہیں غیروں سے بے نیاز کر لے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، بس شرط اتنی کہ ہمارا رجحان اس کی طرف کتنا ہے، ہماری رغبت اس کی طرف کتنی ہے، ہماری وابستگی اس سے کتنی ہے۔ فقط احتیاج اور ضروریات کے موقع پہ یاد کرتے ہیں یا ہر موقع پہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ ماں ہے، ایک پیکر ہے، جس پیکر نے ہمارا بول اٹھایا، خاص تذکرہ اس ماں کا ہوتا ہے۔ اور آپ محسوس کر پائیں تو ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور منزل کمال تو یہ ہے کہ جن مخلوقات کو ہم بے عقل کہتے ہیں، جنہیں اپنی آسان زبان میں ہم حیوان کہا کرتے ہیں، جہاں کوئی شعور ان کے پاس ہونے کے ہم قائل نہیں ہوتے ہیں، ان میں بھی مانتا قدرت نے ویسی ہی رکھی، چاہے وہ پرند ہوں یا چرند ہوں۔ بات جب بچوں کی آ جاتی ہے تو ماں اپنی جان قربان کر دینا گوارا کرتی ہے اپنے بچوں کے تحفظ میں۔ ان میں اتنا شعور کہاں سے آ گیا؟ شاید اس مامتا کے مرحلے پر پہنچتے پہنچتے قدرت یہ انعام کے طور پہ عطا کر دیتی ہے کہ تمہارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ احتیاج کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں۔ تم جس کی ماں کے رتبے پر فائز ہوئی ہو اس کی ساری زندگی وابستہ تمہاری ذات سے ہے، اگر کوئی تم سے وابستہ ہو جائے تمہاری ذمہ داری ہے اس کے دفاع میں اپنے آپ کو پیش کرو، اس کے مکمل محافظ بن جایا کرو۔ کاش میں عرض کر سکوں اگر ایک ماں کے رتبے پہ فائز ہو جانے والی مخلوق کے اندر قدرت یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ تم جس کے لیے اس مرحلے پر پہنچے ہو اس کی مکمل حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر اگر وہ اپنی مخلوق میں شعور پیدا کر سکتا کہ خالق خود اس بات کو نہیں جانتا کہ میرے اپنے بندوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میری اپنی مخلوق کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، مگر ہاں ہم شاید کبھی کبھی اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بھائیان گرامی، اگر تم واقعی طور پر اعمال کی بات کرو تو صنف میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر جب بات احسانات اور نیکیوں کی آتی ہے، والدین کے ساتھ احسان ہونا ہے، مگر ماں کا رتبہ اس میں بہرحال ایک جدا ہے۔ وہ رتبہ حقیقت یہی ہے، شاید اسی لیے بڑے فضائل بیان کیے گئے ماں کے حوالے سے۔ اور اگر میں بات کو سمیٹ سکوں تو والدین کے مراحل میں یہ بات بھی ہے کہ ان کے راضی ہونے پر خدا راضی ہوتا ہے نا، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ایک بندہ اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ جب یہ راضی ہو تو خدا راضی ہوگا، یہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ عزیزو، میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ان بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو عمل انجام دیا پتہ نہیں خدا نے اسے قبول کیا نہیں کیا، اللہ اس سے راضی ہوا راضی نہیں ہوا۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں، پتہ نہیں خدا راضی کہ راضی نہیں۔ کیسے معلوم کریں؟ اگر پتہ کرنا ہے کہ میرے اعمال سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں راضی ہے تو کبھی اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، دیکھو تمہارے عمل سے تمہارے ماں باپ راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں، وہ خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں، تمہارے عمل کی بنیاد پر ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اگر خوش ہوں گے اس کا مطلب تمہارے عمل سے خدا راضی ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ ان کی رضا کے لیے خدا کو ناراض مت کر دینا۔ اطاعت کے مراحل میں درجات ہیں،
مخالفت خدا کر کے ماں باپ کو نہیں راضی کرنا ہے، اطاعت رب کے ساتھ ماں باپ راضی ہوں تو رضایت کی سند ملتی ہے۔ یہ درجات ہیں، مراحل ہیں، جب بات خدا کی آ جائے کسی اور کی نہیں مانی جاتی۔ اب بہرحال کہیں اور بات چلی جائے گی۔ اگر اسی اطاعت کے مرحلوں کو لوگوں نے سمجھا ہوتا تو کربلا کے میدان میں حسین کے مقابلے میں کوئی نہ آتا۔ جب لوگوں سے پوچھا آخر تم کیوں قتل حسین پہ آ گئے، تو جواب یہی تھا، اجتماعت الطاعتان، دو اطاعتیں جمع ہو گئی تھی۔ اب ان دو اطاعتوں کے جمع ہونے کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جاتا کہ حکم خدا کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی، جمع کا مطلب ہی نہ پیدا ہوتا، اور یہی فرق نہیں ہوتا ہے تو لوگ کبھی کبھی گمراہ ہوتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یہ رتبہ کہ اگر یہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو، ان کی رضا میں خدا کی رضا رکھی پروردگار عالم۔ اب بات ہے شہبازی بہرا کے ایام بھی چل رہے ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کے فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ شہبازی راضی ہو جائے تو خدا راضی ہوتا ہے، شہبازی ناراض ہو جائے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بنت پیغمبر ہیں، آقا حسن و حسین کی ماں ہے۔ آپ کی آغوش میں شہزادی زینب ام کلثوم پروان چڑھی، یہ عصمت کا محور و مرکز ہے۔ یہ حقیقت ہے اگر یہ کسی سے ناراض چلی جائیں تو پھر پوری امت کی دعائیں مل کر بھی خدا کو راضی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ ناراض چلی جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اور سچائی یہ ہے، بات یہاں تک آ گئی ہے تو کہتا چلوں، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا شہبازی کے حق کا بھی۔ دربار میں صرف شہزادی کونین کا آ جانا ہی کافی تھا، نہ گواہ کی ضرورت تھی، نہ دلیل کی ضرورت تھی، نہ اس حاکم کو کوئی مطالبہ کرنا چاہیے تھا جس سے جزو رسالت مطالبہ کر رہی ہو۔ اس کے مطالبے کے بعد پھر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ دلیل گواہ اور ثبوت مانگتے، کیونکہ جس کی صداقت پر قرآن کی مہر لگی ہو، جس کی طہارت کا اعلان خدا کر رہا ہو، اس کے دہن سے نکلے ہوئے جملوں کی اتنی قیمت ہو کہ رضوان کو درزی بن کر کے آ جانا پڑتا ہو، اگر کہہ دے فرشتوں کو نوکری کرنے کے لیے آنا پڑتا ہو۔ نہیں ظالم محترم، اگر وہ ہستی کسی شے کے متعلق کہہ دے کہ ہاں یہ میری ہے، تو اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اسے دے دینا چاہیے تھا فوری طور پر۔ اور اس ہستی سے، اس ذات سے گواہ کا مانگنا، دلیل کا مانگنا، ثبوت کا مانگنا، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں رسول پر ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول پر ایمان نہ ہونے کی علامت ہے، رسول کی باتوں پہ یقین نہ ہونے کی علامت ہے، رسول کے کلام پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی مہر نہ ہونے کی علامت تھی۔ وہ آپ مانتے ہی نہیں، نبی نے جو کہا اس کو آپ نے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ اس کا مطلب سیدھا فا نکلتا ہے اب نہ آپ کو قرآن پر ایمان ہے، نہ حدیث پیغمبر پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کے امیر بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد جس کے ذریعے سے اسلام پایا ہے آپ نے، جب اسی کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہے، کس اسلام کی رہبری کرنا چاہتے ہیں، کس مذہب قائد بننا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ ذرا محسوس کریں، بات سیوں نہیں کہی جاتی ہے، سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور خدا سلامت رکھے ان علماء کرام کو
کہ جن لوگوں نے شہزادی کونین کے حوالے سے مجالس کا اہتمام شروع کیا، اس کا کم سے کم نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو سرے سے اس واقعے کا انکار کرتے تھے کچھ حد تک ماننے کی منزل میں آ گئے. جو کہتے تھے صاحب نہیں ایسا کیسے ممکن ہے، دروازہ گر جائے گا، ایسا کیسے ہوتا ہے صاحب دروازے پہ آ جائے گا، مدینے والے کیا سو رہے تھے کیا، بھرا ہوا تھا مدینہ پورا، یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، سمیٹ دو بات کو. صرف اتنا کہنا چاہوں گا آج کم سے کم اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہاں صرف دھمکی دی تھی، جلایا نہیں تھا. اور باقاعدہ اس روایت کو معتبر کتابوں میں ان کے ہاں لکھا بھی گیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے ان کی، اس کے اندر ایک بہت ہی معتبر راوی سے روایت موجود ہے. جس وقت بیعت کا مسئلہ اٹھا اور کچھ افراد نے بیعت نہ کر کے بیعت شہزادی کونین میں پناہ لی، اور یہ خبر جب خلیفہ دوم کو ہوئی تو وہ بہت ناراض ہو کر کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے بنت پیغمبر، میری نظر میں آپ کے بابا سب سے زیادہ محبوب تھے، اور آپ کے بابا کے بعد آپ کی ذات میری نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے، مگر توجہ چاہتا ہوں، مگر جو لوگ آپ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں انہیں نکالیے ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے. یہ باقاعدہ صاف صاف لکھا. شہزادی کونین کے دروازے پر آ کر کے اس لب و لہجے میں بات کرنا ہی خلاف ایمان تھا. بنت پیغمبر کے در پہ آ کر کے اس لب و لہجے میں بات کرنا ہی خلاف ایمان تھا. یہ کسی مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں تھا. ایک طرف آپ زبانی کہتے ہیں کہ ہم رسول کو بھی بہت مانتے ہیں، آپ بھی بڑی محترم، مگر ہم گھر جلا دیں گے. یہ کون سا احترام ہے کہ آپ محترم ہیں بہت محبوب ہیں، گھر جلا دیں گے؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ ایمان نہیں. یہ لہجہ بتا رہا ہے عظمت رسالت کوئی ان کی نگاہوں میں اہمیت نہیں رکھتی تھی. باقی سب چھوڑ دیجئے کیا ہوا، صرف اس لہجے میں آ کر کے اس در پہ گفتگو کرنا یا کسی مسلمان کو گوارا کرے گا؟ کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ میں نے اس سے بات کی کہ جہاں پر اگر ہمارے محلے کوئی عالم دین ہوتا ہے نا، جو ہمارے یہاں نماز پڑھا رہا ہو، پیش نماز ہوتا ہے، بچوں پڑھا رہا ہو، تو اس کے دروازے پہ کوئی آ کے اس لہجے میں بات کر کے چلا جائے، غیرت دار مسلمان اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہمارے مولوی صاحب کو تمہارے کہتے چلے گئے تم آپ. اور یہاں بنت پیغمبر وہی در بابا جہاں نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے، وہی در جہاں فرشتے آ کر کے نوکری کیا کرتے تھے. بات ہے اسی در کی بات ہے نا، اسی گھر کی بات تو ہو رہی ہے نا. جس گھر میں خود رسول اسلام جب کبھی ضعف محسوس کرتے تھے تو آ جایا کرتے تھے، یہی وہ گھر ہے نا. جب وہ سورہ نور کی 36ویں آیت میں اس گھر کی بات ہوئی جسے بلند کرنے کو دیا گیا ہے، جہاں ذکر خدا ہوتا رہتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، یہ بات آیت پڑھی گئی تو صحابہ موجود تھے. روایت کہتی ہے کہ خلیفہ اول نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں کون سے گھر شامل ہے؟ کہا کہ وہ بیت انبیاء اولیاء ہے. کہتے ہیں کیا یہ والا گھر بھی اس میں شامل ہے؟ اشارہ بیت شہبادی زہرا کی طرف. کیا یہ والا گھر بھی اس میں شامل ہے؟ صاحبان فہم بیٹھے. سائل کا یہ سوال خود اپنے آپ میں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس گھر کی عظمت تو کہیں نہ کہیں تھی. کنفیوژن تھا، شبہے میں تھا، پتہ نہیں یہ والا شامل ہے کہ نہیں شامل ہے. یہ کہہ دوں کہ اس گھر کا وقار اتنا بلند دکھ رہا تھا کہ بیت انبیاء اور اولیاء کی جب بات ہوئی تو محسوس ہوا کہ یہ گھر بھی تو ویسے ہی دکھتا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. حضور نے فرمایا بل افضلھا، شامل نہیں ہے، ہم نے افضل ترین مقام یہ والا ہے. صلوات پڑھو محمد یہ انبیاء اولیاء کے مقام میں برابر
مجھے تعجب اسی بات پر ہے کہ جب حضور اکرم نے اپنی زندگی میں ان سب کے سامنے اس گھر کی فضیلت کا اعلان کر دیا تھا، یہ سب سے افضل مکان یہی ہے، تو پھر اس مکان پہ اس انداز میں آنے کی ہمت کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی جرأت کیسے آپ کے اندر آ گئی؟ بات وہی ہے، کبھی بھی آپ نے دل میں نہ رسول اسلام کو اہمیت دی، نہ ان کی باتوں کو اہمیت دی، نہ قرآن کو اہمیت دی، نہ شریعت کو اہمیت دی. آپ تو آئے تھے صرف حکومت کے چکر میں، اسی کا سارا مسئلہ ہو رہا تھا. صلوات پڑھ محمد. مسئلہ صرف اتنا سا ہے، ایک لمحے کو پہچانے تو صحیح اس چیز کو. اس لیے کہتا ہوں کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہہ لینا کمال نہیں ہے. کوشش کرو زندگی میں کوئی کام ایسا ہو جائے جس سے اہل بیت اطہار راضی ہو جائے، جس سے یہ ہستیاں راضی ہو جائیں جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جائے، جن کی رضا میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے. عزیزان محترم، بات یہاں پہ چل رہی تھی، اس ہستی کی بات کریں، یہ بھی ماں ہے نا، یہ ماں ہے حسن علیہ السلام کی ماں ہے، ان شہزادوں کی ماں ہے. اور جب ماں ہیں تو غیر بات ہے ماں کی مامتا، ماں کی محبت. اور جب ماں کی بات آتی ہے تو میں نے کہا نا فضائل ماں میں بات سنی ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. تو خطبہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، مگر شہزادی کونین وہ ماں ہیں جن کے قدموں کے نیچے حسنین کی جنت ہے، جو سردار جنت کہلاتے ہیں. دوسرے مرحلے میں یہ بات بھی کہتی ہے شہزادی زوجہ ہیں علی کی، لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر مولا علی نہ ہوتے تو کوئی ہم سب نہیں تھا، شہزادی کونین کا. اور یہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک زوجہ اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ کہلاتی ہے. علی کل ایمان کا نام ہے، کل ایمان کے نصف ایمان کی محافظہ شہزادی کونین ہوتی ہیں. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، شہزادی رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہیں. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد بس ایک بات کہنا چاہوں گا. اب دنیا آج کے دور میں ہم پر یہ الزام لگاتی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں عورتوں کا احترام نہیں ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کی قدر و قیمت نہیں ہے، عورت کو پردے میں اٹھا کے رکھا ہے، عورت کو حجاب میں رکھ دیا ہے، عورت پہ ظلم کرتا ہے. بس ایک بات کہنا چاہوں گا جہاں تک میری بات پہنچ جائے، جس زمانے میں رسول اسلام نے اسلامی عنوان سے تبلیغ شروع کی، وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں لوگ بیٹی ہونے کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. آج حق کے نسواں کی باتیں آج کے دور میں کر لینا بہت آسان ہے، مگر آپ ذرا غور فرمائیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے تائید چاہوں گا کہ جب عورتوں کا پڑھنا سماج میں عیب مانا جاتا تھا کہ لڑکی پڑھنے نہیں جائے گی اسکول میں، ایک دور تھا نا ایسا کہ عیب تھا عورتوں کا پڑھنا، ایسے دور میں جب کسی شخص نے ہمت کی ہوگی، جرأت کی ہوگی، اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا ہو، تو اس نے کتنا بڑا مقابلہ کیا ہوا سماج کا، کتنا زیادہ لوگوں کے تانے سہے ہوں گے. بتاؤ بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیج دے گا، سخت تھا نا. اب مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے، اس زمانے کو ذرا سوچئے کہ جس زمانے میں اگر کسی باپ سے کہا جائے تمہارے بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ شرم سے منہ چھپا لیا کرتا تھا، سماج میں آتا نہیں تھا، معلوم ہو جائے بیٹی اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. اتنا زیادہ عیب تھا بیٹی کا باپ ہونا جس زمانے میں. اس زمانے میں نبی نے اپنی بیٹی کو اپنا جز کہا ہے. کیا کہنے، واہ واہ
اس زمانے میں مسلمانوں کے رسول نے اپنی بیٹی کا احترام بھری بزم کر کے بتا دیا، جب زمانہ بیٹی کو قبول نہیں کرتا اسلام اسے عزت دے کر کے صلوات پڑھ دے محمد۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے جس زمانے میں عورتوں کو قبول نہیں کیا تھا، بیٹیوں کو قبول، اس زمانے میں اسلام نے یہ رتبہ دیا تھا کہ اپنی مسند پہ اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ رسول اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے۔ آسان نہیں ہے نبی کی مسند پہ بیٹھنا۔ صاحبان شعور کے حوالے سے اشارہ کر جانا چاہوں گا، بستر رسالت پر اگر کسی زوجہ رسول کے والد محترم نے بیٹھنا چاہا تو زوجہ نے بیٹھنے سے منع کر دیا کہ رسول کا بستر ہے۔ پتہ نہیں بات آپ تک پہنچی کہ نہیں؟ یہ رسول کا بستر ہے، یہاں ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جو بستر رسول پہ سو جائے اس کا رتبہ کیا ہوگا، جو مسند رسول پہ بیٹھے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اسلام میں خاتون میں رتبہ دیا گیا ہے، آپ محسوس کریں گے اس چیز کو۔ اگر اس کا رتبہ نہ ہوتا تو اللہ جو قادر مطلق ہے وہ اپنے محبوب ترین بندے کو بیٹی کیوں دیتا؟ دینا مسئلہ نہیں ہے، بیٹے بھی دیے تھے اور بیٹوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اب شاید اس لیے بھی رہا ہو کہ دشمن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ کہتے صاحب کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ تھی ہی نہیں، اللہ نے دیا، دے کے بلا لیا۔ مسئلہ صلاحیتوں کا نہیں ہے، مسئلہ مشیت پروردگار کا ہے۔ اس بگڑے ہوئے سماج میں قدرت اپنے حبیب کی نسل ایک بیٹی سے چلا کر کے بتانا چاہتی ہے کہ اس قدرت کے نظام میں اس بات کو سمجھو کہ بیٹی کے ذریعے محبوب ترین بندے کی نسل کا چلنا اس بات کی علامت ہے کہ اگر کسی سماج کو سنوارنا اور سدھارنا ہے تو بیٹیوں کو رتبہ دینا پڑے گا، انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا، ان کی تہذیب کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایک خاتون اگر مہذب ہو جاتی ہے تو فقط ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ سماج مہذب، وہ ایک فرد نہیں سماج بنا رہی ہوتی، اس سے ایک سماج مہذب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بس بات کو سمیٹنا چاہوں گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں اس بات کی طرف کہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی بہتر تعلیم کا انتظام کریں، اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرائیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جہاں تک میری بات پہنچے کہنا چاہوں گا، اس دور میں، اس صدی کے اندر ہم جس زمانے میں ہیں، آج ہمارے مخالف کا حملہ اہل علم کے علم پر ہے۔ وہ ہماری قوم سے علم چھیننا چاہتے ہیں، اور اس لیے اگر آپ محسوس کر پائیں تو جب لوگوں نے کوششیں کی اور ہماری بیٹیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک نیا شوشہ نکلا کہ اسکول میں حجاب نہیں چلے گا، پڑھنا ہے حجاب چھوڑ کر کے آؤ۔ میں سوچتا رہا اگر ان کو ہماری پڑھائی سے نفرت ہے تو کسی کو نہ پڑھنے دے، مگر نہیں، ان کا مشن ہے وہ نہ پڑھے جو دین کا لحاظ کرتا ہو۔ پتہ نہیں بات آپ تک پہنچ گی نہیں۔ وہ نہ پڑھے جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ نہ پڑھے جو قانون الہی پہ عمل کرتا ہو، وہ نہ پڑھے جو خدا و رسول کی باتوں کو مانتا ہو، کہ وہ جانتے ہیں اگر ان کی باتوں کو ماننے والا صاحب علم ہو جائے گا تو بھرے دربار میں یزید کو للکار کے بات ہے۔ پھر باطل حاکم تخت پہ بیٹھ نہیں پائے گا، پھر اس کی نیندیں اڑا دیں گی یہ بیٹیاں جو علم لے کر کے اللہ کی پابند بن کر کے سماج میں آئیں گی۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، جب وہ خدا کو ماننے والی بیٹی صاحب علم ہوگی تو اپنی گود میں صاحب علم بچے پالے گی۔
معاشرے میں علم پھیلے گا، اس کی آغوش سے علم کا نور نکلے گا، اور جب علم کا نور نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایسی ماں کسی بچے کی تربیت کرتی ہو تو اس کی آغوش میں صاحب علم تو پلے گا ہی نا۔ علماء پال کے جو ماں دے سماج کو، وہ گود بہرحال قابل احترام ہوگی اس نے اپنی آغوش میں کسی عالم دین کی پرورش کی ہو۔ اور سچائی یہی ہے۔ میں اپنے بھائی کو پرسہ دینا چاہوں گا اور یہیں سے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً ماں چلی گئی، بہت بڑی نعمت ہے ماں کا چلا جانا، اور اگر آج علم کے کسی مرحلے پر ہو تو اسی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، جس نے ہمیشہ گھر سے رخصت کرتے وقت دعاؤں کے حصار میں تمہیں بھیجا تھا کہ جاؤ بیٹا خدا حافظ، اور جب تم وہاں سے اپنی درسگاہ سے واپس آتے تھے تو ماں سب سے پہلے تمہارا استقبال کرتی رہی ہوگی، اپنی دعاؤں کے حصار میں لیتی رہی ہوگی۔ سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اگر آج ہم کسی قابل ہیں تو وہ ماں کی دعا کا سایہ ہمارے اوپر ضرور ہے، اور وہ کمی وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس دعا سے محروم ہو چکا۔ جن کی مائیں ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، جن کی مائیں اس دنیا سے گزر گئی ہیں خدا ان پہ رحمت نازل کرے۔ بڑی شفیق مہربان ہستی ہوتی ہے ماں۔ یہ نہیں صرف کم سنی میں ماں کے وجود کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جو بڑے بچے بھی ہیں، دیکھیے بیٹے کو محسوس ہو رہا ہے کہ ماں کی بات سے ماں کہا جا رہا ہے، بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ماں کی دعاؤں سے محروم ہونے کا درد وہی محسوس کر پاتے ہیں۔ پھر ہماری آپ کی حیثیت تو خیر کچھ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر سے بھی اللہ نے کہا تھا ذرا سنبھل کے آؤ، ماں نہیں رہ گئی، دعائیں دینے والی ماں نہیں رہ گئی ہے۔ ماں کی دعا میں کیا اثر، میں کیا عرض کروں۔ جب کسی باپ کو کربلا کے مقتل میں یہ محسوس ہوا کہ میرا بیٹا دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہے، اس باپ نے امام وقت ہوتے ہوئے یہ کہا تھا جاؤ ماں سے کہو کہ دعا کرے اپنے بیٹے کے حق میں۔ ماں نے مصلی بچھا کر کے بس کچھ فقرے کہے تھے کہ بیٹا مقتل سے واپس آ گیا۔ دل چاہتا ہے مولا حسین سے پوچھوں آقا آپ امام زمان ہیں، جو کہہ دیں وہ ہو جائے گا۔ شاید میرا آقا حسین آواز دے اسی کربلا کی زمین سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دستور دینا ہے، اپنے پیغام پہنچانا ہے کہ ماں کی عظمت کو پہچانو، ماں کے رتبے کو پہچانو، ماں کی دعاؤں کے اثر کو پہچانو۔ اے عزیزو، یقیناً یہ شفیق پیکر ایسا ہوتا ہی ہے کہ اس کے بچھڑ جانے پر صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس ذرا اندازہ لگا لیں، اب کوئی ایسی ماں ہو جس سے یہ بتا دیا جائے اور جس کو یہ علم ہو کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اب اس ماں کی محبت کتنی ہوگی؟ تو لا تشریف فرما علماء کرام موجود ہے۔ جو بچے تعلیم کے حوالے سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور ماں کو معلوم ہے جس ملک میں میرا بچہ رہ رہا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ملتی، جب بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے ماں اسی چیز کا اہتمام کرتی ہے، وہی سامان پہلے بھجوانا چاہتی ہے، یہ چیز وہاں میرے بچے کو نہیں ملے گی، اس کے پاس یہ سامان پہنچ جائے۔ جس ماں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اب وہ ماں تو اپنی پوری زندگی ہی اہتمام کرے گی نا، کم سے کم جب تک میں زندہ رہوں میرے سامنے میرا بچہ بھوکا اور پیاسا نہ رہنے پائے۔ شاید اسی لیے شہزادی ہمیشہ یہ اہتمام کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی۔ یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ راز تو تب کھلا جب شہزادی کونین نے اس دنیا سے جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے حجرے میں چلی گئی اور کہہ گئی دیکھو جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، جب وہ کھانا کھا لے تو میرے مرنے کی خبر دینا۔ میں ختم کر دی میں نے مجلس۔ شہزادی کونین نے بچوں کو نانا کے روضے پہ بھیجا، بچے نانا کے روضے پہ پہنچے تھے کہ وہاں سے آواز آئی بچوں یہاں کہاں بیٹھے ہو، جاؤ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو۔
بچے واپس آئے، گھر میں جب داخل ہوئے تو پہلا سوال میری ماں کہاں ہے؟ جواب میں یہ بتانے کے بجائے کہ ماں کہاں ہے، کہا گیا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ بچوں نے سر اٹھایا اور ایک فقرہ کہا، کیا کبھی ماں کے بغیر کھاتے دیکھا ہے؟ اے عوادارو، ان شہزادوں کے اس سوال کا جواب پھر نہ بن پڑا، صرف اشارہ ہوا تمہاری ماں حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں گئے، کیا دیکھا؟ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آواز دی، ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اطمینان سے فقرہ سن لیجئے، کوئی جواب نہیں ملا۔ بچے وہاں سے دوڑے ہوئے بابا کے پاس آئے، بابا ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں مولا کائنات نے جب یہ جملہ سنا کہ بنت پیغمبر ہمیں اس دیار میں تنہا چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، علی جیسا بہادر مسجد سے گھر تک آنے میں چند مقامات پر ٹھہر کر کے آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ شاید بات ہے جس ہستی نے ہمیشہ سہارا دیا ہو، جس نے حوصلہ دیا ہو، جس نے دشمنوں کے مقابلے میں طاقت دی ہو، اگر وہ شریک حیات دنیا سے رخصت ہو جائے تو علی کس سے اپنا درد بیان کریں گے؟ اب کس سے اپنے غم بیان کریں گے؟ بعضیوں میں نے ختم کر دی گفتگو۔ مولا کائنات آئے، جیسا شہزادی نے وصیت کی تھی اس کے اعتبار سے مولا کائنات نے غسل دیا، کفن پہنایا گیا۔ اب وہ مرحلہ تھا، ایک ماں کی میت تھی، بچے ماں سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس روایت یہی کہتی ہے کہ جب بچے آئے ہیں گریہ کرنے کے لیے تو مولا حسین بھی آئے، کہتے اماں جب تک بلاؤ گے نہیں آتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کس لب و لہجے مولا حسین نے کہا، کس انداز میں کہا، ہاں بندے کفن ٹوٹے اور ماں نے ہاتھ پھیلا۔ سنو گے عزیزو، ماں نے ہاتھ پھیلا دیے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ ہاتھ جو اب تک پھیلے نہیں تھے کسی ظالم کی چوٹ کی وجہ سے، جو اب تک اٹھے نہیں تھے، جب بیٹے نے پکارا ماں نے وہ ہاتھ پھیلا دیے۔ حسین آ کر کے ماں کے سینے سے لپٹ گئے، آواز آئی علی حسین کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا اے فرشتوں، ابھی حسین کا ماں کے سینے سے لپٹ کے رونا تمہیں برداشت نہیں ہوگا؟ وہ منظر کیسے صبر کرو گے جب ماں کی آغوش ہوگی، بیٹے کا گلا ہوگا، ظالم کا پتھر چل رہا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بآخری فقرہ ختم ہو گئی مجلس۔ یہ مرحلہ ہے ماں سے رخصت ہونے کا، بیٹا ماں سے رخصت ہو گیا۔ آخری دو فقرے سن لیجئے۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے لیے ماں جہاں ماں جیسی شفیق ہوتی ہے ویسے ہی ماں ہمراز بھی ہوا کرتی ہے، اور یقین جانے اگر کسی بیٹی پر کوئی مصیبت آئی ہو تو بیٹی کسی اور سے نہیں کہہ پاتی، ماں سے ضرور کہہ لیتی ہے۔ عالم غربت میں بیٹیاں ماں کو تلاش کرتی ہیں، مگر ہاں عزادارو ایک منظر روایت کہتی ہے جب قافلہ کربلا سے شام کی طرف جا رہا تھا، ایک موقع ایسا آیا جہاں جناب سکینہ پشت شتر سے نیچے زمین پر آ گئی۔ امام حسین کا وہ سر جس نیزہ پہ تھا وہ نیزہ چھوٹا، ظالم پہنچا مولا سجاد کے پاس، آخر کیا وجہ ہے تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا؟ جواب ملا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، جب تک وہ نہیں آتی قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اے عزیزو، بس اپنے بھیا کی امانت کو تلاش کرنے کے لیے شہزادی زینب کبریٰ ایک مرتبہ چلی ہے پیچھے کی طرف، کیا دیکھا؟ ایک معظمہ ہیں جن کی آغوش میں جناب سکینہ آرام فرما رہی ہیں۔ شہزادی زینب یہ منظر دیکھ کر کے تڑپ گئی اور بڑھ کہتی ہے بی بی تمہارا بہت شکریہ، جب سے بچی یتیم ہوئی ہے کسی نے اس کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک مجھے سننا تھا۔ شہزادی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اے زینب تو نے مجھے نہیں پہچانا بیٹا؟ لو عزادارو، عالم غربت میں مصیبت زدہ بیٹی کو ماں مل گئی۔ شہزادی زینب نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے اماں اب آئی ہو جب میرا گھر اجڑ گیا،
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بارہ ہماری عزا قبول فرما، غم اہل بیت اطہار میں رونے والوں پر رحمت نازل فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو لوگ پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار آزار ہوں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود، دنیا میں جہاں جہاں شہزادی کونین کے ماتمدار و عزادار ہوں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ائمہ بقی کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اے میرے معبود، اس تذکرے کا ثواب مرحومہ کے لیے بہترین زادرہ قرار فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا میرے کریم پروردگار تمام عاشقان امام حسین قبر مولا حسین کی زیاد نصیب فرما۔ میرے اللہ، پردہ غیبت میں رہنے والے فرزند زہرا امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر کے مرحومہ سروری بانو بنت مہدی کا رکوع فرما۔